السلام علیکم ناظرین، یوسف ملک گبول پروگرام کل آج اور کل کے ساتھ حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم پاکستان کی ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں ایک جائزہ لیتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم مختلف مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ آج جس مہمان کو ہم نے دعوت دی ہے وہ پاکستان کی ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں، سیاسی خاندان سے تعلق ہے، خود ایک کوالیفائڈ انجینئر ہیں اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر رہ چکے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جناب الہی بخش سمرو صاحب سے۔ مسٹر سمرو، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ان آور پروگرام، وی گریٹفل۔ My pleasure. سمرو صاحب، جیسے ہمارا پروگرام پاکستان کی ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں، آپ کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے۔ آپ کی فیملی پاکستان کی سیاست میں انوالو رہی ہے، پارٹیشن سے پہلے آپ خود سیاست میں انوالو رہے ہیں، آپ اسپیکر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے۔ کیا توازن ہے پاکستان کے حال کا، سیاست کا اور ماضی کے سیاست کا، اور خاص طور پہ وہ ٹائم جب پارٹیشن نہیں ہوا تھا اور آپ کے چچا الہی بخش سمرو صاحب، اللہ بخش. اللہ بخش سمرو، اللہ بخش سمرو صاحب سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے۔ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ حضور بات یہ ہے کہ چاچا، ہم اس کو چاچا بابا کہتے تھے کیونکہ میرے باپ سے بڑا تھا، اس کو گھر میں ہم چاچا بابا کہتے ہیں۔ چاچا بابا was first elected as a member of the Legislative Council of Bombay because Sindh was a part of Bombay in 1922. So the family has been in politics from 1922. یہ تو 1935 انڈیا ایکٹ جب انگریزوں نے بنایا تو اس کے بعد سندھ کا صوبہ بنا، اور سندھیوں نے پہلے ہی سے ہی مانگا تھا کہ بھی ہمارے صوبے کو کیوں آپ نے بامبے پریزیڈنسی سے لگا دیا، ہمیں علیحدہ کرو۔ تو انہوں نے علیحدہ کر کے بامبے سندھ کا ایک صوبہ بنایا، اور اس میں 3 انہوں نے سندھ کے آدمی رکھے کہ ایڈوائزر کر کے کہ بھی آپ صوبے کی جتنی انتظامیہ ہوتی ہے ان کو ذرا بنائیں۔ اور الیکشن ہوئی تھی 1937 کے اینڈ میں، اور مسلموں کا ریشو ہندوؤں کے ساتھ 2-1 تھا۔ 2 مسلمان انہوں نے چنے، 1 ہندو چنا۔ مسلمان کا نام تو مجھے یاد ہے، سر غلام حسین ہدایت اللہ، سر شاہ نواز خان، اور ہندو میرا خیال ہے ہیرانند نام تھا مجھے، لیکن میں یقیناً نہیں کہہ سکتا۔ شاہ نواز بھٹو، شاہ نواز بھٹو، مرحوم ZAB کے باب۔ اور الیکشن جب ہوئی، دوستوں اس وقت کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سندھ میں نہیں تھی، یہ پرسنل دوست تھی اور پرسنل نالج تھا۔ ہر ایک کا انفلوئنس اور تعلقات محدود تھے اپنے ڈسٹرکٹ تک، اپنے علاقوں میں۔ ہاں، اپنے علاقوں میں۔ سر شاہ نواز خان لاڑکانے سے کھڑا ہوا، اور ان کے گروپ کا سر اپنا ہارون، عبداللہ ہارون کراچی سے کھڑے ہوئے، اور عجیب قدرت ہوئی کہ وہ ایک لیڈر تھا، ایک ڈپٹی لیڈر تھا، وہ دونوں ہار گئے۔ اچھا، میں آپ کو یہ گزارش کروں گا، سر شاہ نواز بھٹو ہار گیا ایک غیر علاقے کے آدمی سے، مولانا سندھی، عبد المجید سندھی سے۔ اچھا، عبد المجید سندھی سے ہار گیا لاڑکانے میں، جو لاڑکانے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ کیوں ہار گیا مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اور غلام حسین ہدایت اللہ ہار گیا میرا خیال ہے آپ کے دادا سے، خان بہادر اللہ بخش گبول، عبداللہ ہارون ہار گیا خان بہادر اللہ بخش گبول سے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو وہ دونوں لیڈر اور ڈپٹی لیڈر دونوں کو ان گروپ کا ہار گئے۔ تو پھر انہوں نے، انگریزوں نے سر غلام حسین ہدایت اللہ کو کہا کہ تم چیف منسٹر بن جاؤ، 3 مہینے کے اندر ہمیں میجارٹی دکھاؤ۔ 3 مہینے کے بعد جب انہوں نے
اسمبلی بلائی تو اسمبلی میں اس کو میجارٹی نہیں ملی، وہ ہار گیا۔ اس کے بعد میرا مرحوم چاچا بابا پہلی بار الیکٹڈ چیف منسٹر آف سندھ ہوئے 1938 میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ان کا سفر کب تک رہا ایز چیف منسٹر سندھ؟ یہ چیف منسٹر سندھ رہا 1942 تک۔ بیچ میں 1-2 مہینے کی انٹرپشن ہوتی تھی، کیونکہ وہ بڑا انڈیپینڈنٹ آدمی تھا، وہ انگریز نہیں چاہتے تھے اسے۔ انہوں نے 42 میں ایز اے سٹنگ چیف منسٹر جتنے بھی عہدے تھے انگریزوں کے، او بی ای، خان بہادر وغیرہ، وہ اس نے سرنڈر کیا۔ اس نے کہا کہ اس کی وجہ انہوں نے یہی بتائی، گورنر نے بلایا کہ کیوں سرنڈر کر رہے ہو، یہ تو بڑی اہمیت کے ہیں اعزاز عہدے۔ ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد کرو اپنے بادشاہی سے، انگریزوں کے بادشاہی سے، ایک طرف آزادی مانگتے ہیں، دوسری طرف ان کے عہدے، لیکن یہ دونوں ساتھ میں نہیں تمہارے جاتے۔ آقا ہونے کا ٹھپا لگائیں اپنے نام کے تو آگے۔ یہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر اس کو کوئی آپ کو جرمانہ ہوگا، کہتے ہیں پھر جرمانہ ہو تو ہو۔ جرمانہ صحیح۔ ہاں، پھر انہوں نے اس کو ڈسمس کیا ایز اے سٹنگ چیف منسٹر، سٹنگ چیف منسٹر کو ڈسمس کیا گورنر نے۔ اور ابھی جو ہے کتاب ہے اس میں ملتا ہے، اس نے لکھا گورنر صاحب نے وائسرا کو کہ میرے چیف منسٹر نے عہدے چھوڑے، مجھے اجازت دو تو میں اس کو ڈسمس کروں۔ اس نے کہا ایسا کوئی قانون ہے جو کہتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا عہدہ چھوڑے تو اس کو سزا دی جائے؟ اس نے کہا ایسا کوئی قانون نہیں۔ کہتے ہیں جو قانون کے ادارے میں چیز نہ ہو وہ میرے پاس ریفر نہ کیا کرو، یہ تمہارا صوبہ جو چاہے تم کرو۔ I will not question what you do in your province۔ اوکے۔ تو اس نے پھر گورنر نے اس کو اجازت سمجھا اور اس کو ڈسمس کیا۔ ڈسمس کے بعد اس وقت مارشل لا چل رہا تھا سندھ میں۔ مارشل لا کیوں تھا کہ ہروں نے ایک ٹرین ڈیریل کی، اور کوئی بھی ٹرین رات کو ٹریول نہیں کرتی تھی سندھ میں، اور جو بھی ٹریول کرتی تھی اس سے آگے پہلے انجن ہوتی تھی ٹو گارڈ اٹ۔ مارشل لا تھا اور وہ ہروں کی موومنٹ تھی۔ پھر وہ یہاں پہ میرے چچا کے جو دشمن تھے انہوں نے یہ ذرا پھیلایا کہ اس نے مرحوم پیر پگاروں کو اس نے سزا دلوائی، اس کے لیے اس کو مارنا چاہیے۔ حتیٰ کہ وہ اس کو جس نے بھی ٹرائی کیا وہ مارشل لا کورٹ تھی، آرمی کی کورٹ تھی، پریزیڈنٹ پیر صاحب کے والد صاحب۔ پریزیڈنٹ پیر صاحب کے والد۔ اور اب تک انکلوڈنگ پیر صاحب کس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کہاں دفن کیا گیا ہے۔ انگریزوں نے ٹرائی کیا اور انگریزوں نے ٹرائی کیا، انگریزوں نے جو کیا باڈی کے ساتھ وہ جانتے ہیں۔ یہ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ رولرز تھے، ہم رول تھے، انہوں نے ماشاء اللہ لگایا لوکل پبلک کو لگام دینے کے لیے۔ جو یہاں کے لیڈرز تھے جیسے کہ پیر صاحب پگاڑا کو انہوں نے مار دیا۔ یہ سلسلہ انڈیپینڈنس کے بعد بھی چلتا رہا، یہ کہ ہم نے انہی آقاؤں سے سیکھا ہے مارشل لا لگانا اور لیڈروں کو پھانسی دینا اور مارنا۔ نہیں جی، دیکھیں نا اس مارشل لا میں اور سبسیکوینٹ مارشل لا میں بڑا فرق ہے۔ اس مارشل لا کی ان کی ضرورت پڑی بیکاز ایڈمنسٹریٹولی دے کوڈ ناٹ رن سندھ۔ مرحوم پیر پگارو بڑی حیثیت تھی، انہوں نے مارشل لا، انگریز مارشل لا لگائے۔ دیکھیں نا اس وقت تو مسلمان، ہم پاکستان لگاتا ہے نا مارشل، اس وقت انگریزوں نے مارشل لا لگایا جو ڈیموکریسی کی بات ہے۔ انہوں کا مارشل لا لگانا اور تھا، انہوں نے ایڈمنسٹریٹولی یہ سمجھا کہ ہر ان کے قبضے میں نہیں آتے ہیں۔ پھر انہوں نے کیمپس قائم کی جہاں پہ بھی ہر کی سیٹلمنٹ تھی، ان کے نام لیے اور ان کے پابندی لگا دی کہ جو بھی یہاں رہتے ہیں ہر روز آ کے اپنی حاضری یہاں دیں گے۔ اچھا، اس وقت وہ بہت انہوں نے پیر صاحب کا، مرحوم پیر صاحب کا بہت اثر تھا، ہروں کا اس وقت بہت طاقت تھی، اثر تھا۔ اس اثر کو ختم کرنے کے لیے اس اثر کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ماشاء اللہ لگایا۔ جی ایم سید صاحب کا کیا رول رہا ہے سندھ کے اندر؟ اچھا، جی ایم سید کا صاحب نے مسلم لیگ کو قائم کیا سندھ میں۔ مجھے یاد ہے
کہ ایک دفعہ میں مجھے شوق تھا ادھر ادھر جانے کا. میں سندھ اسمبلی میں گیا تو میں نے دیکھا چاچا مرحوم اور مرحوم جی ایم سید صاحب آپس میں ایسے لڑ رہے تھے جیسے دو دشمن لڑ رہے ہیں. پھر میں جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا ان کا ہاتھوں میں ہاتھ تھا, ہنستے پھرتے جا رہے تھے. تو میں جب چاچا کے آفس میں آیا میں نے کہا چاچا مجھے یہ بتاؤ, اندر تو آپ لڑ رہے تھے, باہر آپ ہنستے ہیں, ہاتھوں میں ہاتھ, کیا بات ہے؟ کہتے بیٹا ہماری جو لڑائی ہے وہ 4 دیوار کے اندر ہے, نہ اس نے میرے کوئی دشمنی کی ہے نہ میں نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے. یہ تو یہ قانون ہے کہ جو آپ جو وہ لیڈر اپوزیشن ہے, میں لیڈر آف دا ہاؤس ہوں. یہ اس زمانے کا تھا. ہاں یہ تو خیر اب وہ روایت کمنگ ٹو یو مارشل لا, پہلا مارشل لا جو لگا پاکستان میں, وہ جو مارشل لا تھا وہ ہندوستان میں تھا, انگریزوں نے لگایا تھا اور ایڈمنسٹریٹو ریزنز کے لیے لگا. پہلا مارشل لا لگا پاکستان میں 1958 اکتوبر میں. اکتوبر ہوا یا میرا خیال اکتوبر ہی ہوا. 58 میں تھا 12. اچھا, وہ اس کے لیے کہ ایک آئین بنا تھا جو گورنمنٹ تھی, 64 میں آئین بنا, اس میں سارے طاقت گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے. اور اس وقت پریزیڈنٹ تھا اسکندر مرزا میرا خیال. 56 میں 50 سے, ہاں انہوں نے آئین بنا. اس نے کہا بھئی اگر یہ تو بنا تو پھر تو پریزیڈنٹ بھی میں نہیں رہوں گا. انہوں نے آرمی کو اکسایا کہ بھئی آپ ٹیک اوور کریں. وہ میرا خیال ہے ایوب واز ریلکٹنٹ. اوکے. کیوں؟ پھر امریکنوں نے دیکھا کہ کمیونزم از ایکسپینڈنگ, کیونکہ اس زمانے میں 50s میں چائنا بھی کمیونزم میں چلے گئی ساری. جی. انہوں نے کہا یہ اگر چائنا بھی گئی ہے اور پاکستان میں تو کمیونزم کا ہیڈ نہیں ہے کوئی بھی, ہندوستان میں کمیونزم کا بلاک تھا, بالکل تھا, یہ سارے ایشیا میں کہیں کمیونزم نہ پھیل جائے تو ہم پاکستان کو کور کر لیں. انہوں نے انکریج کیا اسکندر مرزا کو, اور یہ میری اپنی سوچ ہے, اور ایوب خان کو کہ بھئی تم ماشاء اللہ لگاؤ اور گیٹ ریڈ آف ایوری بڈی. اور انہوں نے ماشاء اللہ لگایا اس خیال سے کہ ہم سارے کمیونزم کو کنٹرول کریں گے. اگر آپ دیکھیں گے تو جتنے بھی پیکٹ بنے, پہلے بغداد پیکٹ, پھر سینٹو پیکٹ, پھر سیئٹو پیکٹ, یہ ایوب صاحب کے زمانے میں بنے. وہ پھر ایک دور شروع ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن کا گولڈن دور تھا. ہاں, اور امریکہ نے بہت مدد کی. پھر پاکستان میں 5 ایئر پلان بننے لگ گئے ایوب خان کے دور میں. آپ کو یاد ہوگا 5 ایئر پلان بنتا تھا اور امریکن ایڈ آتی تھی, وہ دا فیمس ہینڈ شیک ہر چیز کے اوپر لگا ہوا ہوتا تھا. تو امریکہ نے اس ٹائم پہ یہ نوٹ کیا کہ کمیونزم یہاں نہ آئے. وہ پاکستان کو اسٹریٹجک جو ہماری پوزیشننگ ہے وہ اس کو سیکیور کرنا چاہتے تھے. بیسکلی ان کو چائنیز تھریٹ, اب بھی وہی پرسیپشن ہے ان کی جو پہلے تھی, اب بھی ان کی انٹرفیئرنس اسی وجہ سے ہوتی ہے. اور میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا کہنا کہ اب بھی جو بھی یہاں ٹیک اوورز ہوئے ہیں ان کے اندر امریکن انٹرسٹ انوالوڈ ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ امریکن انٹرسٹ نہیں انوالو ہے, امریکن خود انوالو ہیں. ایوب کو لانے میں ان کا ہاتھ تھا. پھر جب دیکھا کہ ایوب از گیٹنگ ان پاپولر, لیٹ اس گیٹ somebody in his replacement, اور ان کو اور کوئی نہیں سوچا. پھر بھی آرمی کا لائے یایا صاحب کو, لیکن قدرتاً اس دور میں ہمیں بھٹو صاحب جیسا قابل آدمی ملا. ہی واز اے گریٹ انٹلیکچوئل, آئی نیو ہم پرسنلی, ہی واز اے گریٹ انٹلیکچوئل. وہ آ گیا اور اس نے, ان کی دوستی تھی اس زمانے میں تھا جنرل GMM پیرزادہ آرمی میں. وہ بامبے سے آیا تھا, ان کے تعلقات تھے. وہ ان کے مدد سے لے کے انہوں نے یہاں پہ انٹری کی پالیٹکس میں. اور پھر مجھے یہ یاد ہے کہ بھٹو صاحب کو جب ہٹایا جاتا تھا تو اس نے کہا دیکھو اس ملک میں ڈالر ملتا ہے, روپیہ نہیں ملتا ہے, یہ مجھے امریکن ہٹا رہے ہیں. وہ جب پارلیمنٹ کے اسپیچ مجھے امریکن ہٹا رہے ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب لائق اور قابل آدمی ہے
اس کو ہم کنٹرول کر کے نہیں پائیں گے. اور لائق اور قابلیت کا میں آپ کو ذرا اس چیز سے ہٹ کے ایک بات سناؤں. جی آغا شاہی یہاں پہ انہوں نے ساری سروس کی, وہ میری ان سے دوستی تھی, مجھ سے تو بڑے تھے اور سروس میں سینئر بھی تھے. اس نے مجھے کہا کہ ہنری کیسنگر یہاں آیا اور میٹنگ کرنا چاہتا تھا بھٹو صاحب سے. بھٹو صاحب تھے پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. تو بھٹو صاحب نے مجھے بھی بلا لیا. وہ جب ایجنڈا ختم ہوئی تو کیسنگر نے اس سے کہا کہ آئی ہیو گون تھرو آؤٹ دا ورلڈ. گلوبلی آئی ڈو ناٹ فائنڈ اینی بڈی politically or intellectually as able as you are. okay. Having said this, I'm asking you a question. Why do you have to have this Dalai camp and get rid of your enemies by wrong means and so on? کیوں کرتے ہو یہ؟ تو کہتا ہے بھٹو صاحب نے اس کو کہا کہ ٹھہر جاؤ, I'll have very fair and free elections after I have whatever I have in a liquid form, I put it in a mold that I am planning. تو کہتا ہے ہنری کیسنگر ہنس کے کہا کہ you know what happened when you had free and fair election in 1970. یہ مجھے آغا شاہی نے بتایا. تو ہمیں بھٹو صاحب would have not acted as subsequent prime ministers have acted. جب بھٹو صاحب کی بات چل رہی ہے تو ایک میں بات مینشن کروں. جب ان کا ٹرائل ہو رہا تھا تو امریکہ کے اٹارنی جنرل سابق ریمزے کلارک وہ آئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ cannot afford to have an independent minded leader like Zulfikar Ali Bhutto in a geostrategic position that Pakistan is in. بولا یہ امریکہ کین ناٹ افورڈ دس. جو پاکستان کی پوزیشننگ ہے, دی کی ناٹ ہیو این انڈیپینڈنٹ لیڈر لائک بھٹو. تو آئی ایم افریڈ آئی تھنک آئی اسمیل اے کانسپریسی. دس از دی امریکن. سر بات سنیں, میں آپ کو اور بھی بات بتاؤں کہ وی ہیو دا 5th or 6th largest army in the world. Our human resources, in which I include the army also, is second to none in its competency and performance. وہ امریکہ نہیں چاہتی ہے کہ ایک پولیٹیکلی انسٹیبل کنٹری کو اتنا پاورفل آرمی ہو. وہ بھی نیوکلیئر, وہ بھی یہاں اس وقت ہمیں, اور ہم آرمی رکھا ہے اس کے لیے کہ ہمیں ہندوستان سے لڑنا ہے. یہ عجیب بات ہے. ہمارے لیڈر نے, اصغر خان نے یہی کہا کہ ہم نے 4 لڑائیاں لڑی ہیں ہندوستان سے. with all this powerful army, we have lost all the 4 against them. Why do we spend so much money on defense? Let us spend that money on the عوام. ہم اس طرف تو گئے ہی نہیں ہیں نا. اب ابھی بھی جو ہے جو چل رہا ہے, I personally think we are not an independent state. We are one of the so many states of America. اور یہ جو ابھی وکی لی کا آیا ہے, میں امریکن سے دوستی بھی ہے, میں پوچھتا بھی ہوں بھئی کیا ہے وکی لیگ. کہتا ہے there are so many of us in this country who do not want war. Our Constitution doesn't say that we have to have democracy in all the, we have to ensure democracy in all over the world. Our Constitution says we should have fair, correct democracy and judiciary in our country. So why should we worry about others and kill our own people for this? Having said that, لیکن ان کا ایک انٹرسٹ ریجن میں تو ہوتا ہے نا, بینگ سپر پاور, اور ان کی یہ خواہش تھی جو کہ اب پوری ہو گئی ہے کہ وہ واحد سپر پاور دنیا کی ہو جائے. بغداد میں ان کا انٹرفیئرنس ہوا, اسی لیے ہوا. اسرائیل کو جو انہوں نے رکھا ہوا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, امریکہ نے رکھا ہوا ہے. اسرائیل اپنے آپ تو نہیں سروائیو کر سکتا ہوا. اسرائیل کو انہوں نے اسی پرپس کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ان کی جو انٹرسٹ ہے اس ریجن کے اندر وہ قائم رہے بیکاز آف آئل. پاکستان کا جیسے آپ نے خود بتائی بات کہ پہ وہ کمیونزم کا ان کو ڈر تھا کہ کمیونزم یا نہ آ جائے پاکستان کے اندر, اس سے بھی وہ خوف زدہ تھے.
تو امریکہ تو خود انوالوڈ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ امریکنز آر انوالوڈ اوور ہیئر, تو ان کا تو اپنا انٹرسٹ ادھر انوالوڈ ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی انٹرفیئرنس رہے. اب افغانستان میں جس طرح آ گئے, اور آپ کا خیال یہ اب افغانستان سے چلے جائیں گے؟ اگر ان کو مار کے بھگا دیا ایک الگ بات ہے, ادروائز ان کی پریزنس تو رہے گی. تو یہ تو امریکہ کی انٹرسٹ ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی رانگ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک ایکسس انہوں نے بلڈ کیا ہے اب بٹوین انڈیا, امریکہ, انڈیا, اسرائیل, ٹو کاؤنٹر مسلم فورسز in the Middle East and the subcontinent. This is, in my opinion, this is the American interest. Anything that goes contrary to their interest, یہ اس کو remove کر دیں گے. سر بات یہ ہے نا, who made them the sole superpower? It was Pakistan they used, and Mujahideen and Taliban they used to defeat USSR and dismember USSR in Afghanistan and make them the superpower. Up till now, وہ جس طریقے سے ویتنام سے بھاگے, جی وہ تو تاریخ بتاتی ہے. صحیح, وہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے وہ بھاگے. ہمارے لیڈروں میں صلاحیت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے. کیا ہماری خون میں, ہماری جینز میں یہ کیوں رچ بس گیا ہے کہ امریکہ کی ہیگمنی کو ہم ایکسیپٹ کریں؟ سر وہ بس شروع سے چلے آ رہی ہے نا, ٹو ڈسٹرب دا لانگ گو. اب آج کل کہا جاتا ہے کہ ایک وی آر گوئنگ فار اے ریولوشن. بھائی ریولوشن کے لیے لیڈرشپ چاہیے, پرپس چاہیے. ریولوشن فار واٹ؟ ویژن چاہیے. اور یو وانٹ ٹو چینج دا گورنمنٹ. چینج دا گورنمنٹ اینڈ واٹ گورنمنٹ ڈو یو وانٹ؟ صحیح. ریولوشن کے بعد دیکھیں نا, اب جس وقت قائد اعظم نے پاکستان بنایا, اس وقت جو بھی آپ کے پاس پاکستان انہوں نے بنا کے دیا ان پیسز, اس میں ریشو مسلمانوں کا تھا 70% اور نان مسلمس کا 30%. Now the ratio is just the reverse. 90-95% are Muslims, 5% are non-Muslims. Yeah, that's why our problems are coming up. سبرو صاحب, ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. ضرور. اس دلچسپ گفتگو کو بریک کے بعد دوبارہ چالو رکھیں. بسم اللہ. ناظرین, ٹائم فار اے بریک. ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور سبرو صاحب سے دوبارہ گفتگو شروع